حضرات گرامی قدر، رات کا 1 بج چکا ہے اور قائدین، معزز علماء، برادران اکبر، سید شاہ صاحب اور محترم المقام جناب قاری حنیف ربانی صاحب سٹیج پہ تشریف فرما ہیں۔ میں قائدین اور آپ کے درمیان زیادہ دیر رکاوٹ نہیں بنوں گا اور آپ کو زیادہ ابتلا اور آزمائش میں نہیں ڈالوں گا۔ حضرات گرامی قدر، ابھی جب میں اسٹیج کی طرف رواں دواں تھا، میرے بھائی، میرے نوجوان، میرے بزرگ اس نعرے کو لگا رہے تھے، جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا۔ اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ آج لگ بھگ 35-37 برس بیت جانے کے باوجود ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمارے دوست احباب میں جو بابا شہید کی یہ محبت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے دل میں کسی نے ندا دی کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج اتنا عرصہ بیت جانے کے باوجود یہ جو لوگوں کے دلوں میں علامہ شہید دھڑکن بن کے دھڑک رہے ہیں، اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ علامہ شہید ساری زندگی کالی کملی والے کی غلامی کرتے رہے، اور علامہ شہید جس نے کالی کملی والے کی محبت کے صرف نعروں کو نہیں لگایا، دعوے کو نہیں کیا، بلکہ عملی طور پر دفاع صحابہ کی خاطر، شان ختم نبوت کی خاطر اپنی زندگی کو اس کے اوپر نچھاور کر دیا، قربان کر دیا، ہلت شہادت توڑ دیا۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی لہج سے یہ صدا آ رہی تھی، جو رکے تو کوہ گراتے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اور بقول ایک اور شاعر، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ یہ علامہ شہید تھے جو ساری زندگی باطل نظاموں کے خلاف اعلان بغاوت کرتے رہے، ہر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو للکارتے رہے۔ یہ علامہ شہید کے الفاظ تھے۔ آج یہ کانفرنس اہل حدیث کانفرنس کے نام سے منعقد ہو رہی ہے۔ آج شور کوٹ میں آنے والوں، اس بات کو، اہل حدیث کانفرنس کی دعوت کو، اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو اپنے ذہان میں بٹھا کے جانا ہے، اپنے قلوب میں سما کے جانا ہے۔ اہل حدیث کی دعوت یہ تھی، ہم کائنات کے باسیوں کو کسی بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، کسی بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، کسی سردار کی سرداری کی طرف نہیں بلاتے، کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف نہیں بلاتے۔ ہم کائنات کو بلاتے ہیں، یورپ کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں، یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! علامہ صاحب صدق پڑھو! علامہ صاحب صدق پڑھو! جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، نعرہ تکبیر! اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ اہل حدیث کی آن ہے، یہ اہل حدیث کی شان ہے۔ وہ کائنات کے سامنے اپنی دعوت کو رکھتا ہے، اور لوگ بھی آقا سے محبت کے دعووں کو کرنے والے، آقا کی محبت کے نعروں کو لگانے والے، آج ہم بھی آقا
کی محبت کے دعوے دار، آقا کی محبت کے نعرے کو لگانے والے ہمارے یار دوست بھی آقا کی محبت کا دم بننے والے، مگر یہ کیا بات ہے، آقا کی بات کے ہوتے ہوئے ہمارے دوست یہ بات کرتے ہیں، آقا کی بات تو ٹھیک، مگر اس مسئلے میں اپنے مفتی کی بات کو کیا کہوں، مفتی کے فتوے کو کیا کہوں، امام کے قول کو کیا کہوں، خطیب کی خطابت کو کیا کہوں، مولوی کی رائے کو کیا کہوں۔ آؤ اہل حدیث کانفرنس میں شور کوڑ کے آنے والوں سن لو، اہل حدیث کی دعوت کیا ہے۔ لوگوں نے آقا کی بات کے ہوتے ہوئے اپنے بڑے کی بات کو کہا، اور ہم وہ لوگ ہیں، ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، کائنات کے باسیوں سن لو، خطیب بھی غلطی کھائے، مولوی بھی غلطی کھائے، مفسر بھی غلطی کھائے، پیر فقیر صدیق شہید بھی غلطی کھائے، غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے آمینہ کے لال کو بنایا، آسمان سے ندا آئی، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا۔ لوگوں سن لو، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خداوندی سے بات کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس چہرے کو دیکھا ہے، ہماری نگاہوں میں اور کوئی دوسرا جچتا ہی نہیں، اس چہرے کو دیکھا جسے دیکھ کر کسی بڑھیا نے کیا خوب کہا تھا، مَدَدِ الدَّہُورُ وَمَا آتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ عَطَا فَعَجَزْنَا عَنْ نُظَرَائِهِ۔ مدتیں بیت گئی آقا، آپ جیسا چہرہ دیکھے ہوئے، جب دیکھا منہ سے بے اختیار نکلا، آپ جیسا جنا جا سکتا ہی ہے۔ اور یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، ہمیں آقا کے آ جانے کے بعد اب کسی دوسرے کی طرف دیکھنا گوارا ہی نہیں ہے، اور ہماری نگاہیں اس چہرے پر پڑی، اور چہرے کا ذکر آیا، مجھے جابر کی بات یاد آ، ایک چاندنی رات جب چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا، میرے قدم کچی چھت والی مسجد مدینہ کی طرف اٹھے، مسجد مدینہ پہنچا، کیا دیکھا، آقا کائنات آمینہ کے لال سرخ چادر اوڑے ہوئے لیٹے ہیں۔ جابر نے کہا، ایک نظر ماہتاب پر پڑی، دوسری نظر آقا کائنات کے چہرہ پرانوار پر پڑی، منہ سے بے اختیار نکلا، آقا چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے تو تیرے چہرہ پرانوار سے ملا۔ سبحان اللہ۔ اے آؤ، آج ایک فرانس کا چوڑا مراسی صدر آقا کی شان میں تنقیس کو کرتا ہے، اور شور کوٹ میں اہل حدیث کے بیٹے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، آقا کائنات کی شان میں تنقیس کرنے والے کو روکے گا بھی اور ٹوکے گا بھی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ جس کا دل چاہتا ہے، جو دل میں آتا ہے، جو ذہن میں آتا ہے، اٹھ کے بکواس کرنا شروع کر دو۔ شور کوٹ کے رہنے والوں، اللہ کی قسم ہے، یہ اقوام مغرب اسلام پر حملہ آور ہوئے، یہ کبھی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی پردے کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اصل نکتے کی کیا بات ہے؟ بات یہ ہے، جب وہ یہ دیکھتے ہیں ان مسلمان ممالک کے صدور، ان کے کانوں پر اس بات سے جو تلک نہیں رینگتی، پھر وہ آقا کائنات کی شان پر حملہ آور ہوتے ہیں، وہ ہماری غیرت کا امتحان لیتے ہیں۔ ہم آج شور کوٹ میں احکام بالا کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے کہ خان صاحب صرف قراردادیں مذمتی بیان دینے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو ان کو UN کی جھوٹی قراردادوں کا دلاسا دیتے ہوئے عرصہ بیت چکا۔ ہم یہاں پر اس بات کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے، خان صاحب کوئی ٹھوس عملی حکمت کو اپنائیے، فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیجئے، اگر آپ اپنے قول میں سچے ہیں
اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ادنا سا کارکن ہونے کے ناطے سے اپنے قائدین شاہ صاحب قاری حنیف ربانی صاحب کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، اگر آپ نے کوئی ٹھوس عملی جامع کو نہ اپنایا، اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو، شان صحابہ کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے شعار ہو، عظمت رسول کے پھریرے کو لہرانے کے لیے تیار ہو، صدیق کی صداقت کے علم کو اٹھانے کے لیے تیار ہو، فاروق کی عدالت قدم بھرنے کے لیے تیار ہو، عثمان کی صحابت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو، علی کی شجاعت کے پھریرے کو لہرانے کے لیے تیار ہو، معاویہ کے تدبر کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو۔ حرمت رسول پر جان بھی قربان، حرمت رسول پر جان بھی قربان، رفعت مصطفیٰ زندہ باد، حرمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ، فرانس مرد آباد، فرانس فرانس کا صدر۔ یہ کیا مذاق ہے؟ جو جس کے جی میں آتا ہے وہ اٹھ کے بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ ریاست مدینہ کے دعوے دار جناب امیر المومنین حضرت عمران صاحب کا دور حکومت میں ہم نے ماضی قریب میں دیکھا، کبھی آسیہ ملونہ جس کو تمام عدالتوں نے مجرم قرار دیا، خان صاحب مغربی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں نے اس آسیہ ملونہ کو بڑے پریشر میں ملک سے بھگایا ہے، مذہبی جماعتوں کا میرے اوپر بڑا پریشر تھا۔ اور ماضی قریب میں اور جب شان صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں ایک گستاخ صحابہ اٹھتا ہے، آپ کی شان میں تنقید کو کرتا ہے، اس کو ملک سے فرار کرا دیا جاتا ہے، اور ان فرار کرانے والوں کے تانے بانے حکومتی ایوانوں سے ملتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے آپ قوم کو بیوقوف بنا چکے، اب ہم مزید بے وقوف بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کی رحمت سے شور کوٹ میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، ملک کے طول و عرض میں شان صحابہ کے جھنڈے کو لہراتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کسی بات کا کوئی ڈر اور خوف موجود نہیں ہے۔ ہمیں ان ماں نے جنم دیا جنہوں نے ہمیں گدی دیتے ہوئے اس بات کا درس دیا، بیٹا وطن عزیز میں شان صحابہ کے لیے، ملکی استحکام کے لیے، شان رسالت کے لیے، ارتداد کے خلاف، الحاد کے خلاف جب جانا ہے، باطل سے ٹکرا جانا ہے، اپنی گردنوں کو کٹوا لینا ہے، مگر ان کو جھکانا نہیں ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس بات کی تجدید عزم کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھنے کے لیے آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہم